پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید ناظرین. میں ہوں شہزاد رضا. میرا ساتھ دے رہی ہیں میری ساتھی اینکر نازیہ خان. کیا حال ہے نازیہ آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک شہزاد، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ناظرین، ایک بڑا اہم سیاسی دن پاکستان کی تاریخ میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. حمزہ شہباز شریف جو ابھی تک بدستور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ انتخاب لڑ رہے ہیں چودھری پرویز الہی کے مقابلے میں، جو متفقہ امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے. یہ ابھی حال ہی میں جو ضمنی انتخابات ہوئے 20 نشستوں پہ، ان کے بعد سے صورتحال دلچسپ بھی ہوئی اور نمبر گیم بھی ہمیں تبدیل ہوتا نظر آیا. اور چودھری پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ اکثریت اس وقت موجود ہے. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہ انتخاب جیت سکتے ہیں، اور کیسے جیتیں گے یہ ہم دیکھیں گے اب سے کچھ دیر بعد، جب صوبائی اسمبلی کا باضابطہ طور پہ اجلاس شروع ہوگا. ڈیپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی صدارت میں چودھری پرویز الہی اس سے پہلے بھی کینڈیڈیٹ تھے، لیکن ہم نے دیکھا جب انتخاب ہوا وزیر اعلیٰ کا اور جو پروسیس شروع ہوا وہ بہت زیادہ ایک غلط قسم کی اور ناخوشگوار صورتحال کا شکار ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ لڑائی کے مناظر بھی نظر آئے. اس کے بعد ایک آئینی بحران ہمیں پنجاب میں نظر آیا، اس میں اس وقت کے گورنر عمر چیمہ صاحب کا بھی ایک کردار تھا. اب سوال یہ ہے کہ آج کا یہ سموتھ سیلنگ ہوگی یا پاکستان مسلم لیگ نواز جیسے دعویٰ کر رہی ہے، خاص طور پہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، کہ 50 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. یہ بات ماضی کا حصہ ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب پرویز الہی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، ان کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے. بعد میں پرویز الہی صاحب سے ان کی دوستی ہوئی، سیاسی قربت بڑھ گئی اور اب وہ امیدوار ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکن ہیں اس وقت صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وہ شاید پرویز الہی صاحب کے اس انتخاب کو اچھا نہیں سمجھتے. شاید اس بنیاد پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو امکان ہے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں پر کہ وہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن اگر وہ نہیں ڈالیں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اور اگر وہ ڈال دیں گے ووٹ تو کیا پرویز الہی الیکٹ ہو جائیں گے. لیکن بہت سارا ifs and buts ابھی بھی موجود ہیں، باوجود اس کے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس واضح اکثریت تھی، 190 سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے، لیکن پھر بھی مختلف طریقوں سے ان کا جو باضابطہ طور پہ چیف منسٹر سنبھالنے کا ان کا جو ایک عمل ہے اس کو رکاوٹ کا شکار بنایا گیا. پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور کوشش کی کہ کسی بھی طور پہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر کے طور پہ کام نہ کر سکیں. کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، کچھ دیر بعد ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو اس سے پاکستان میں جو ایک بحرانی کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہو، جو کہ معیشت پر بھی ایک بہت برا اثر اس وقت ڈال رہی ہے. جو ٹکراؤ کی سیاست ہے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اس سے گریز کرے گی. اگر آج کا وہ انتخاب جیت بھی جاتے ہیں تو ان کا اگلا ہدف وفاقی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان کا استحقاق ہے اتحادی حکومت کا کہ اگر وہ چاہیں اسمبلی کی مدت پوری کریں اور اپنا جب بھی وقت پہ الیکشن اس وقت کرائیں. جی نازیہ. بالکل ٹھیک شہزاد، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. جس طرح شہزاد نے بھی آپ کو بتایا کہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب اس کو چیئر کریں گے. اس سے پہلے اجلاس جو ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ آپ سب کی یادداشت میں بالکل تر و تازہ ہوں گے. کس طرح کا ماحول ہمیں دیکھنے کو ملا، کیا وہاں پر ہوا. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک جمہوری لوگ وہاں بیٹھے ہیں، جمہوری انداز میں سب کچھ آگے چلے گا، لیکن ایسا ہوتا ہم نے نہیں دیکھا. اسپیکر صاحب جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا، جس وہاں پر مار کٹائی ہوئی، جو ماحول بنا. پھر اس کے بعد جب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ پنجاب میں جو یہ جو سیاسی بھونچال ہے، بے چینی ہے، اس میں کچھ کمی آ جائے گی اور ایک ڈائریکشن مل جائے گی پنجاب کو. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہو پایا اور مسلسل رکاوٹیں ڈالی گئی، مسلسل ایک جو ہے وہ سیاسی بھونچال ہم نے پھر دیکھا. یہ بے چینی بڑھتے بڑھتے آج پھر ایک دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی سیاست کا ایک اہم موڑ ہے. پی ٹی آئی کی سیاست ہو، کاف لیگ کی سیاست ہو، نون لیگ کی سیاست ہو، سب کی سیاست میں یہ خاص اور اہم دن ہے. اور آج جو بھی ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کو سب سے آگے رکھا جائے، پاکستان کے مفاد کو سب سے آگے رکھا جائے، اور یہ ضرور جمہوری لوگ وہاں بیٹھے ہیں ضرور ایک دوسرے کا جو ہے احترام کریں. اور جس طرح سے پہلے ہم نے حالات دیکھے ہم امید کرتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا اور سب کچھ سموتھلی آگے چلے گا. جس کی جیت ہوگی وہ اس کرسی پر جو ہے اس کا حقدار ہوگا. لیکن کس انداز میں چیزیں آگے جائیں گی، میرا خیال ہے شہزاد ہمارے جو پینلسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں بڑا ہی ریلیونٹ پینلسٹ، تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، آپ ان کو ہماری اسکرین پہ دیکھتے ہیں لیکن چلیں تعارف کرواتے ہیں. جی موجود ہے عظیم چودھری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا اسٹوڈیوز میں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آغا اقران ہارون صاحب. بہت شکریہ آغا صاحب آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لاہور سے سجاد انور صاحب. سجاد انور صاحب بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا.
جی نازیہ، آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں اور ابھی ہمیں انتظار ہے کیونکہ اجلاس صوبائی اسمبلی کا ابھی تک شروع نہیں ہوا، اس میں شاید کچھ تاخیر ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ممبران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، شاید ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی اراکین جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گے، آ جائیں گے۔ چودھری صاحب، آپ سے پہلا سوال ہے، اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر اس کی صدارت کریں گے۔ گزشتہ اجلاس میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا، بہت افسوسناک ان کا ایک واقعہ تھا، اور اسی شاید خدشے کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پولیس، پنجاب پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی۔ کیا اسی طرح ہوگا یا نہیں؟ ایک فیصلہ بھی آ گیا اس سلسلے میں آپ سے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ کل رات تقریباً 1 بجے کے قریب ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری نے متعلقہ حکام کو ایک خط لکھا اپنے دستخطوں سے، اچھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے روک رہے ہیں کہ میں چیئر کروں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور صرف میری جان کو خطرہ نہیں ہے، ایم پی ایس کی جان کو بھی خطرہ ہے اور سٹاف کی جان کو بھی خطرہ ہے، لہذا سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ٹھیک۔ اور پھر یہ اطلاع آئی کہ انہوں نے پولیس کو بلا لیا اور یہ کہا کہ پولیس ہاؤس کے اندر اور باہر موجود رہے، اور اس کی وجہ جو آف دا ریکارڈ کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ پنجاب اسمبلی میں جو سارجنٹ ایٹ آرم ہیں ان کا تعلق ایک خاص پولیٹیکل پارٹی سے ہے، اور جو سیکرٹری ہیں ان کی دلچسپی بھی کچھ خاص لوگوں میں موجود ہے، اور وہ ایک فریق بن چکے ہوئے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق 3:30 بجے تک پنجاب اسمبلی کے آج کے ہونے والے اجلاس کے پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ اسمبلی کی بلڈنگ میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے گھر پہ تھے، اور جو انسٹرکشنز جاری ہو رہی تھیں وہ اسپیکر کے آفس سے اور سیکرٹری کے آفس سے جاری ہو رہی تھیں وداؤٹ دی کنسنٹ آف دا ریٹرننگ آفیسر۔ اگر آج مزاری صاحب تشریف نہیں لاتے، کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، اور ویلڈ ریزن ہے کہ ایک دفعہ واقعہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، تو پھر کوئی اور اجلاس چیئر کرے گا؟ یہ بات کوشش کی جا رہی ہے، وہاں ایک میٹنگ کال کی گئی تھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے کہ کسی سینئر آدمی سے اس کا اجلاس جو ہے اس کی صدارت کروا لی جائے۔ اگر یہ کیا گیا تو یہ توہین عدالت ہوگی، اور چونکہ کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ دوست محمد مزاری ہی اس کو پریزائڈ کریں گے، تو یقیناً اسپیکر صاحب یہ چاہیں گے کہ کوئی اور کرے، چونکہ ان کی کانسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور چیف منسٹر اور ان کے ساتھی اس بات کو ریزسٹ کریں گے۔ مجھے آج کا اجلاس پرامن ہوتا نظر نہیں آتا۔ اچھا، جی ٹھیک۔ اچھا آغا صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا ایک معاملہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے گیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ دونوں طرف سے ہائی ہوپس ہمیں نظر آ رہی ہیں، دونوں طرف سے امیدوار جو ہے وہ جیت کے دعوے کر رہے ہیں۔ عطا تارڑ نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ سرپرائز مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو، اور پھر ہم نے دیکھا رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ایسی بات کی کہ 5 کا فگر 50 میں بھی جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ایسے دعوے سامنے آ رہے ہیں، صورتحال کیا بن رہی ہے سر؟ دیکھیں، جتنی زیادہ صورتحال فلوئڈ ہے اس وقت، کوئی سٹیٹمنٹ دینا میرے خیال میں وہ آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو کمنٹ۔ اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں۔ پاکستان کی سیاست ایسی جگہ پہ جا چکی ہوئی ہے، جو ہم نے تماشے دیکھے ہیں پنجاب اسمبلی میں پچھلے کچھ مہینے میں، ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہم دونوں نے پنجاب اسمبلی بھی اکٹھی بھی کور کی ہوئی ہے، علیحدہ بھی کی ہوئی ہے۔ میں 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ ایک ہم نے بڑے بڑے تماشے دیکھے، ہم نے وٹو کی لڑائیاں دیکھی، ہم نے چودھری پر اپنا الطاف حسین کی لڑائیاں دیکھی، لیکن اس لیول تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے اب کچھ کہنا میرے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سن لیں، 2018 میں الیکشن ہوتے ہیں، ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ پی ایم ایل این نظر آتی ہے پنجاب میں، ہمیں سنگل لارجسٹ پارٹی، لیکن پھر اس کے بعد انجینئرنگ کی جاتی ہے، مینوویبلٹی کی جاتی ہے، 5-6 ان کے ویسے بھی توڑے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انڈیپینڈنٹ کو ملایا جاتا ہے، اور پھر ڈیل ہو کے ایک تھرو ڈیل جو ہے اپنا اسپیکر بن جاتے ہیں چوہے صاحب، اور گورنمنٹ بن جاتی ہے پی ٹی آئی کی۔ وہاں اس زمانے میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کو نہیں آنے دیا، فیصلہ کر لیا کہ نہیں، یہ پنجاب میں حکومت نہیں کرے گی۔ تو نارمز تب بھی وہی تھے جو آج ہیں۔ آج بڑی نارمز کی بات کی جا رہی ہے، اور سارے مجھے پوچھتے ہیں کہ جمہوریت کے مطابق، جمہوریت کے بارے میں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم بہت کلیئر ایک بات کہتا ہے، لاجک از لاجک، اے تھنگ کین بی لاجیکلی ٹرو بٹ ان ٹرو۔ یہی جمہوریت ہے۔
کہ جمہوریت میں آپ نے فیصلہ دیکھنا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، وہ جمہور کے اندر رہنا چاہیے، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اکارڈنگ ٹو پارلیمنٹیرین نارمز ہونا چاہیے. جب تک نارمز کی بات کر رہے ہیں، جو نارمز لکھ دیے گئے ہیں، جو گورنر پنجاب نے لکھ دی ہیں پچھلے 2-3 مہینے پرانے گورنر نے، اگر وہ نارمز ہیں، اگر وہ پریسیڈنٹس بن چکے ہیں، پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آج. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو اسمبلی کا جو ایک استحقاق ہے وہ کسی طور پہ مجروح نہیں ہونا چاہیے. ایک جو آپ کو آئین اور قانون ایک طریقہ بتاتا ہے، تہذیب کے ساتھ آپ کی پروسیڈنگز چلنی چاہیے اور جو بھی فیصلہ ہو. لیکن جو گزشتہ اجلاس میں ہوا، گزشتہ سے مراد جب پہلا الیکشن ہو رہا تھا اس میں اس دوست محمد مزاری صاحب کے ساتھ ہوا، مسلم لیگ کاف کے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بالکل وہ کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کرے، لیکن کیا ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں چاہیے کہ آپ اگر سیکیورٹی لانے سے معترض ہیں، آپ کچھ اور کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور جن صاحبان کا حوالہ چودھری صاحب نے دیا وہ اگر اس میں انوالو ہیں، تو پھر کیسے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے؟ بالکل آپ نے وہی بات کی جو میں بھی کہہ رہا تھا. اس میں ایک چیز بہت بعد میں ذہن میں رکھیے کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہے، اس دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جو 80% جو اپنا آپ کہہ سکتے ہیں سٹاف ہے، وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے زمانے کا بھرتی ہے، چاہے آج کا نہیں. میں 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں. یہی محمد خان کے ساتھ ہوتے تھے جو اب معاشرہ سیکٹری بن گئے میں. یہ انہوں نے ہمیشہ پنجاب اسمبلی میں بھرتیاں کرائی ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف گجرات سے کرائی ہیں، اوور آل کرائی ہیں. اور وہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو چوبدار کہتے ہیں نا، وہ بھی چودھری برادران کا خاص یعنی ان کی وفاداری سیٹ کے بجائے انڈیویجول کے ساتھ ہے. جی بالکل ٹھیک بالکل. تو اس میں آپ دیکھ لیجیے، مجھے سے خوف یہ ہے کہ دوست محمد لغاری صاحب کے ساتھ جو ہوا پچھلے دفعہ، مجھے ڈر یہ ہے کہ کیا یہ روایت، اب روایت تو بن گئی ہے نا، ہم پریزیڈنٹس ہوتا ہے نا، اب انپریزیڈنٹڈ نہیں رہے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اور آدمی زخمی ہو جاتا ہے. آئی ایم لٹل ورڈ. تو اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا کہ اس کے کتنے نمبر ہوں گے، اس کتنے نمبر قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سجاد انور صاحب، اب میں آپ کی جانب آؤں گی. سر، آج کا دن پنجاب کی سیاست کو اگر ہم بات کریں تو اہمیت کا حامل ہے، اوور آل پاکستان کی سیاست کے لیے بڑا اہم یہ دن ہے. آپ کیا کہیں گے سر، آج کیسا ماحول آپ پائیں گے؟ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کیا آج جو ہے وہ انتقال اقتدار پرامن طریقے سے ہو پائے گا؟ جو اس وقت بیک ڈراپ ہے اس الیکشن کا، ابھی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے جو ہم نے امیجز دیکھے ہیں اور جس طریقے سے دونوں پارٹیاں پروجیکٹ کر رہی ہیں اپنے آپ کو، وہ تو کافی جو ہے افسوسناک صورتحال نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شہباز گل صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے، وہ بہت زیادہ اس میں اگریشن تھا، لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں، اور جو ایبیوزو لینگویج انہوں نے استعمال کی خاص طور پہ سرکاری افسران کے خلاف جنہوں نے سرو کیا. حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ آئی جی کو انہوں نے تھریٹن کیا بہت بری طرح سے، اور دوسرے افسروں کو بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج میں نے خوفناک کلچر دیکھا ہے ان کی پریس ٹاک کے دوران، وہ یہ تھا کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کی بھی وہ انسلٹ کر رہے تھے. وہ سوالات کرنے والے جرنلسٹ کو بھی انتہائی بدتمیزی سے ان کے ساتھ انہوں نے رویہ اپنایا. اور مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ وہاں پہ جو جتنے جرنلسٹ تھے انہوں نے اس پر پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا. تو بیسیکلی یہ شہباز گل اکیلے نہیں ہیں. آج میں نے دیکھا پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ بلی کر رہے تھے باہر، اور مجھے تو حیرت ہوئی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے مطابق اکارڈنگلی اب اسمبلی کا پروسیجر چلے گا. کیا قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان لوگوں نے نو کانفیڈنس کو پروسیڈ کروایا تھا؟ اور آج بھی میں عظیم چوہدری صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ اسمبلی کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس پہ مکمل کنٹرول جو ہے وہ اس وقت پرویز الہی صاحب کا ہے. وہ ساری جو اسمبلی کے سیکٹری سے لے کر جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں ان کے ڈسپلن میں ہیں. اور دوست محمد مزاری نے جو سیکھ کی تھی ہیلپ آئی جی پنجاب سے اور پنجاب گورنمنٹ سے، وہ اگر ان کو وہاں سے سپورٹ نہ ملی تو ڈیفینیٹلی آج پھر کوئی نہ کوئی ہنگامہ جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور وہ بجائے اگر وہ اپنے گھر پہ بیٹھیں، ابھی کوئی
इस मामले में अपडेट नहीं आया कि वो असेंबली हॉल पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। अच्छा ये सजाद तो साहब, अभी इसका बैकड्रॉप है जो जी। सीन होने जा रहा है वहां पे। जी अच्छा सजाद साहब, ये जो एग्रेशन वाली बात आपने की, ये एलिमेंट तो हमने पीटीआई में हम देख रहे हैं शुरू रोज से है, थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा जारहाना अंदाज उनका है। आज के दिन के हवाले से एग्रेशन इतने पीक पर क्यों है? अगर वो कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास लोग मौजूद हैं और उनको पता है कि आज उन्होंने जो है बाजी ले जानी है, जिस तरह के वो दावे कर रहे हैं कल से, हमने इमरान साहब की भी कल तकरीर सुनी, इमरान खान साहब की काफ़ी एग्रेशन था उसके अंदर, श्रीलंका को पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, इस तरह की बहुत सी बातें हुई, हम तस्लीम नहीं करेंगे और हम सड़कों पर आ जाएंगे, ये सारी बातें हुई। एग्रेशन क्यों है सर आज के दिन? अगर उनके पास नंबर गेम पूरी है तो उनको मुतमईन नहीं होना चाहिए? नहीं, उनका इत्मीनान तो शायद कभी भी नहीं होगा जब वो इवन अगर कभी नेशनल असेंबली का इलेक्शन भी जीत जाएंगे तो उस वक्त के बाद भी उनकी तकरीर यही होगी, क्योंकि उनके पास क्वालिफाई करने के लिए कुछ नहीं है, कोई डिलीवरी नहीं थी उनकी 3 साल में, उनके पास कोई मंशूर नहीं है, उनके पास जो हमारे मुल्क को थ्रेटन है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उनका कोई उनके पास हल नहीं है। वो सिर्फ सस्ती और जो चीप स्लोगन हैं वो बेचते हैं कि जी हम गुलाम नहीं हैं, हम लोगों को खड़ा कर चुके हैं। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि पब्लिक जो है, मैं अफसोस से कहूँगा कि ये जो एक पॉपुलैरिटी की वेव चल पड़ती है यहाँ पे, वो नारों पे चलती है। वो हमने कभी मेरिट पे किसी लीडर को बहुत कम परखा है, उसकी कुर्बानी पे, उसके नारों पे, उसकी डिलीवरी पे, यानी नारों के ऊपर जाते हैं हमने, डिलीवरी के ऊपर और मेरिट पे कभी किसी लीडर को नहीं परखा। और अभी ये जो समझते हैं कि इनका कम बैक हो गया है पंजाब में, वो समझते हैं कि इसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। मैं तो अजीब असद उमर को देख के भी मुझे परेशानी हुई कि वो एक बड़े हम्बल इंसान है, लेकिन उनका लहजा भी दिन ब दिन तल्ख होता जा रहा है। ये हमाद अजहर जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे लड़के हैं, लेकिन वो भी, उनके अंदर भी वही लैंग्वेज है कि फलां चोर, फलां करप्ट, फलां ये, फलां वो। तो पॉलिटिक्स तो बुनियादी तौर पे एक दूसरों को एंगेज करने के लिए और एक ऐसा फोरम होता है पॉलिटिक्स जिसमें आप अपने पॉसिबिलिटीज के मुताबिक लोगों को लेकर चलते हैं। जैसे कि इनका अपना रोल है, जिसको डाकू कहते थे उसको आज उन्होंने सीएम का कैंडिडेट बना दिया है, जिसको चपरासी नहीं कहते थे उसको वजीर दाखिला बना दिया है। तो इनके ऊपर आम बंदा कैसे एतबार कर सकता है? कैसे ये यानी ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर को और डेमोक्रेटिक कल्चर को कंट्रीब्यूट कर सकती है ये पार्टी? मैं तो खुद हैरान हूँ। ठीक, अजीम चौधरी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नाजिया का कि जब नंबर पूरे हैं, आपको 100% यकीन है कि आप जीत जाएंगे, तो आपको तो हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए किसी भी हंगामे से बचने की, कि आप पुरअमन तरीके से, आपको लहजा नरम करना चाहिए। तो इस वक्त जो एग्रेशन है, इसकी क्या वजह है पीटीआई की? मैं उसका जवाब देता हूँ अगर आप इजाज़त दें। तो पहले मैं जो ख़त लिखा दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने, और आधी रात को मैंने आपको बताया 1 बजे के करीब, वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को एड्रेस था। वो सार्जेंट एट आर्म को भी कॉपी की और सेक्रेटरी असेंबली को भी कॉपी की। मैं पंजाब असेंबली में एक ऑफिशियल के तौर पर 1 साल 8 महीने सरकारी मुलाजम के तौर पर काम कर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ पंजाब असेंबली में क्या होता था, कैसे होता था। अब ज़रा बदल गया होगा, लेकिन है तो वही कुछ, रूल्स तो वही हैं। असेंबली के रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक असेंबली के मामलात अदालत में नहीं ले जाए जा सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं ले जाए जा सकते आज। और फिर रिटर्निंग ऑफिसर के पास इख्तियारात के मजिस्ट्रेट के भी, पाकिस्तान इलेक्शन पिनल कोड जो भी इलेक्शंस के रूल्स हैं उनमें रिटर्निंग ऑफिसर के पास इख्तियारात होते हैं तमाम कुल्लोहुम। वो लोगों को कैद भी कर सकता है, जुर्माना भी कर सकता है, निकाल भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, और पुलिस भी तलब कर सकती है। पुलिस भी तलब कर सकती है। ठीक। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाबंद रहते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करते हुए मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं पीसफुल इलेक्शन कराऊं, मुनसिफाना इलेक्शन कराऊं, गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराऊं। इसके लिए मुझे हाउस के अंदर भी और बाहर भी पुलिस रिक्वायर्ड है, या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज रिक्वायर्ड हैं जिस पर हुक्म पर अमल नहीं हुआ। और अदालत में एक चैलेंज कर दिया गया एक खातून रुकन के ज़रिए, और अदालत ने ये कह दिया कि यहाँ पुलिस नहीं जाएगी।
عدالت کا کیا کام ہے کہ وہ اسمبلی کے پروسیجر کے معاملات میں مداخلت کرے اور ریٹرننگ افسر کو اس کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی بام نہ پہنچائے. اگر فرض کیجئے وہاں کوئی واقعہ ہو گیا اور مشرقی پاکستان کا واقعہ ریپیٹ ہو گیا اور ڈپٹی اسپیکر مر گیا, تو پھر عدالت کیا ذمہ دار ہوگی؟ ویسے تو عدالت یہ پوچھتی ہے کہ یہ بیمار جو ہے یہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا اس کو اگر آپ باہر نہیں جانے دیں گے تو یہ بھی عدالت نہیں حکم جائے. اب آپ کا سوال جو تھا وہ ذرا ریپیٹ کر دیجیے. میرا سوال تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اتنی پر امید ہے 100% کہ وہ یہ انتخاب جیتنے جا رہے ہیں, تو پھر یہ لہجوں میں گرمی, ایگریشن, غصہ, یہ سب کیوں ہیں؟ پھر ان کو تو چاہیے کہ وہ ماحول کو بہت ٹھنڈا رکھیں اور مطلب بآسانی اپنے کینڈیڈیٹ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. میں نے شہباز گل کی پریس کانفرنس سنی, اس میں اس نے اس جرنلسٹ کو یہ کہا کہ اگر آپ کو آپ کی والدہ نے پیدا کیا ہے تو یہ لب و لہجہ تھا, اور یہ کہا کہ فلاں افسر کے کپڑے اتار کے کھڑا کریں, فلاں افسر کو کھڑا کریں اور اس کو ماریں اور اس کو جیل میں بند کریں. اگر چیف سیکرٹری آئی جی کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھاگ رہے ہو آئی جی کو, اگر پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر آئی جی کو یہ کہے کہ میں نے تمہیں لگایا تھا اور تم میرے کہنے پر عمل کرو, تم ان کے کہنے پر عمل کیوں کر رہے ہو, تو نیچے یہی زبان استعمال کی جائے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو تحریک انصاف بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کچھ بھی کہیں گے کچھ نہیں ہوگا اور آگے ان کی حکومت آئے گی اور سب کو دیکھ لیں گے, دوسری وہ کسی خوف کا شکار ہیں اور اس خوف میں اور ڈیسپریشن میں وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں. تحریک انصاف چاہتی کیا ہے؟ ہم اگر اس پہ غور کر لیں تو آپ کے سوال کا جواب پورا ملتا ہے. آپ سمجھ گئے ہیں کہ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ میں جانتا ہوں, اکثریت کو سمجھ نہیں ہے. میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں. جی میں بالکل جانتا ہوں. ٹھیک. وہ مرکز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک, اور اس کے لیے پنجاب اور کے پی کے کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. وہ بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ انتشار چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں یہاں 245 کا نفاذ ہو جائے یا شہباز شریف استعفیٰ دے دیں, اور یا یہاں لوگ آ کے اتنی آگ لگائیں کہ درخت نہیں لوگوں کے گھر بھی جل جائے. وہ یہ چاہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں اور اس کے لیے نیا الیکشن کمشنر ہو. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی انہیں الیکشن کمشنر کی عدالت میں پیش ہو کے ایک فیصلہ سننا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا آغا صاحب، جس طرح ابھی خوف کی بات کی شہزاد نے، تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اندرونی طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پرویز الہی کے معاملے کو لے کے، کیونکہ ان کے ساؤتھ پنجاب کے بہت سے ایسے ایم پی ایز ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے حق میں ووٹ دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں دادی، میں یہی کہوں گا کہ میں اس وقت اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اٹس اے میٹر آف ہارڈلی منٹس کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لیکن جو بات ابھی جو ہو رہی ہے کہ انتشار کی، اور جو بات ہو رہی ہے ایگریشن کی، میں 100% متفق ہوں عظیم جوئی صاحب سے، بلکہ اس میں ایڈ ان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ جناب اگر تو وہ کانفیڈنٹ ہے تو وہ اتنے غصے میں کیوں نہیں؟ دس از دیئر پالیٹکس، دس از دیئر نیریٹو. گالی گلو، سلر، آپ دھمکیاں، یہی تو ان کا نیریٹو ہے. نہیں سر، اسی پہ تو انہوں نے ابھی تک کا حکم، آج آخری بات، آج تک عمران خان کو کوئی ہاتھ لگا سکا اس ملک میں؟ آرٹیکل 6 اس پہ لگ سکتا ہے، سینکڑوں آرٹیکل اس پہ لگ سکتے ہیں. اس کے اوپر ایون جو جس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے اس کا کیس بھی تھا، آج تک کیوں نہیں کوئی ہاتھ لگا سکا اس کو؟ کیوں؟ وہ اداروں کو دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے، خوف زدہ کرتے ہیں، ادارے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ نعرے بازی اور یہ ایگریشن کی پالیٹکس کامیاب ہے؟ نہیں کامیاب ہے، جلسے جلوسوں کی حد تک، لوگوں کو ووٹرز کو، عام ووٹرز کو کھینچنے کی حد تک. آج ایک بڑا مخصوص انتخاب ہے، آج ایگریشن دکھانے کی ایڈمنسٹریشن، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اتنا خوف زدہ کرنا ہے، اتنا خوف زدہ کرنا ہے کہ کوئی پولیس والا وہاں کھڑا نہ ہو کہ اس کو کپڑے اتار دو، اس کو مار دو، پھاڑ دو، سر اٹھا کے لے آؤ. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ ان کی تقریریں نہیں دیکھتے ہیں، ان کی پریس کانفرنسز نہیں دیکھتے ہیں. وہ آپ کو چارج کرتے ہیں اگلے آدمی کو اٹیک کرنے کے. چلیں میں ایک انور سجاد صاحب سے ہی سوال کر لیتا ہوں. سجاد صاحب، اس ایگریشن کی وجہ، دوسرا ایڈمنسٹریشن آخر ایسا کیا کر لے گی جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہمارے لوگ پہنچ چکے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ پھولوں کی سیج پہ لے کے آئیں ڈیپٹی اسپیکر کو، ہر طرح کی ایشورنس دیں، پرویز الہی کو الیکٹ کرائیں. تو پھر ابھی سے یہ جو امپریشن دینے کی کوشش یا لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ کرنا، یہ کیوں ہے؟ مطلب یہ سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف خوفزدہ ہے کہ ان کے ممبرز جو ہیں، جیسے رانا صاحب نے دعویٰ کیا، وہ پورے نہیں ہوں گے.
میرا خیال یہ ہے کہ جس وقت ابھی میں یہ پروگرام ہمارا شروع ہونے جا رہا تھا اس سے 5 منٹ پہلے میں جو اطلاع لی تھی وہاں سے اسمبلی سے، تو ہمارے ایک دوست رپورٹر ہیں، انہوں نے جو گنتی کی تھی اس کے مطابق 180 لوگ تھے پی ٹی آئی کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے نا، اور یہ فواد چودھری کو کوٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہمارے راستے میں ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے پاس بھی 180 کا نمبر ہے، جو جب ہوٹل سے وہ ان کی گاڑیاں نکلی تھیں تو 180 لوگ تھے ان کے پاس۔ 5-6 لوگ جو ہیں وہ ابھی اسمبلی ہال میں اس وقت تک تو نہیں پہنچے تھے، جو 15 منٹ پہلے کی بات ہے، تو اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی خوف بھی ہے پی ٹی آئی کو اس طرح کا کہ کچھ لوگ شاید ابسٹین کر جائیں اور شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہ دیں، اور آج چیزیں جو ہوتی ہیں کہ ایک طرح سے اس نوعیت پہ پہنچ جائیں کہ کوئی بھی الیکٹ نہ ہو سکے اور پھر دوبارہ سے ایک الیکشن جو ہو، جو سادہ اکثریت جس کے پاس ہو وہ سی ایم بن جائے، کچھ اس طرح کا سین بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ 186 کا فگر پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی اچیو نہ کر سکی، تو پھر تو ڈیفینیٹلی آج ہی ان کو یہ سیٹ مل جائے گی سی ایم کی۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے نا، وہ میں اپنے کولیگز کے ساتھ، عظیم چودھ صاحب اور آغا صاحب کے ساتھ اس لیے متفق ہوں، اگر پی ٹی آئی مار کھا رہی ہوتی ہے تو پھر بھی چیخ رہی ہوتی ہے، اور اگر مار رہی ہوتی ہے تو پھر بھی چیخ رہی ہوتی ہے۔ یہ ان کا سٹائل آف پالیٹکس ہے، یہ جو جس کو آپ لفظی گولہ باری اور جو زبانی کلامی اگریشن ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جس طرح سے گلی میں کل ایک دو پروگرامز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو میسج ہوتا ہے اگریشن کا، اشتعال کا، پرووکیشن کا، وہ عام ورکر اس کو کسی اور طرح سے بھی لے سکتا ہے اور کوئی بڑا خوفناک واقعہ بھی ہو سکتا ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو تو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریگولیٹر نہیں ہے جو پی ٹی آئی کو کہے کہ آپ کا یہ کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ کنڈکٹ اس پہ اپنے آپ کو کریکٹ کریں۔ ہمارے پاس کورٹس ہیں، ہمارے پاس الیکشن کمیشن ہے، ہمارے پاس کچھ انکانسٹیٹیوشنل ریگولیٹرز بھی ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کی لمٹ کیا ہے، ریڈ لائنز کیا ہیں، وہ کوئی بھی نہیں ان کو پی ٹی آئی کو یا تو کوئی کہہ نہیں رہا یا پھر یہ مان نہیں رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی خوفناک کوئی سیاسی ایکسیڈنٹ کی طرف ہمارا ملک بڑھ رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو، اور اوپر سے اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے وہ چیزوں کو اور زیادہ ملٹیپل کر رہا ہے سارے۔ سجاد صاحب، آغا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر۔ بات یہ ہے کہ ابھی سجاد صاحب نے ریڈ لائن کی بات کی ہے، اور وہ یعنی کہ بڑی اچھی بازار بات ہے کہ سجاد صاحب بھی ہمارے ساتھ، ہم سارے ایک ہی، آپ سمجھیں کہ سواری ہیں ایک ہی زمانے میں۔ سجاد صاحب نے بات کی ابھی ریڈ لائن کی، ایک بات آپ نے دیکھ لی ہے، اب پاکستان میں کوئی ریڈ لائن نہیں رہی۔ عمران خان نے ہر نارمز کی ہر ریڈ لائن کو اریز کر دیا، یہ آپ کو بات، اب کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، اور ایک ہی ریڈ لائن ہے، وہ ہے کامیابی، اس کو حاصل کرنا۔ ایک زمانہ تھا، شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سائیکولوجیکل ریڈ لائنز بھی ہوتی تھی، ایڈمنسٹریٹو ریڈ لائنز بھی ہوتی تھیں، اب وہ نہیں ہے۔ اس نے جو لفظ جس کے بارے میں وہ استعمال کر سکتا ہے وہ کر چکا، اور وہ نہیں اس کی پارٹی، اور وہ پارٹی بھی نہیں، اس کے ورکرز بھی نہیں، سڑک کے اوپر چھوٹے سے چھوٹا ورکر بھی وہ بات کر رہے ہیں جو ہم جرنلسٹ کے طور پہ سوچنے سے بھی گھبراتے تھے کہ یہ ریڈ لائنز ہیں۔ تو اب میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کسی سسٹم میں آ کے بات کرے گا، وہ ایک ہی سسٹم ہے، اس کے بعد اتنا ڈراؤ کہ اگلا ڈر کے تمام طاقتیں اپنے تمام ہتھیار چھوڑ کے کھڑا ہو جائے، ایسے کرتے ہیں۔ ویری رائٹ۔ اور اینڈ ہی از سکسیسفل۔ نازی، آپ کی اجازت سے ایک سوال ہے چودھری صاحب سے۔ چودھری صاحب، آئین اور قانون میں ڈیپٹی اسپیکر اور گورنر کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے، کوئی ایسی سپیس ہے کہ اگر وہ چاہیں پرویز الہی صاحب باوجود اکثریت حاصل کرنے کے وزیر اعلیٰ کے منصب پر نہ بیٹھ سکیں؟ میرا یہ خیال ہے، میں I'm not sure کہ یہ ری کاؤنٹ جو ہے اس کا رزلٹ 7 دن میں شاید آنا ہے، یہ فوری رزلٹ دینے کی پابندی نہیں ہے، میرا خیال ہے۔ I'm not sure، ٹھیک، اگر کوئی میری تصحیح کر سکے یا اس کو امینڈ کر سکے، ٹھیک بتا سکے۔ اور اس 7 دنوں کے دوران وہ چیف منسٹر الیکٹ کہلائیں گے؟ چیف منسٹر الیکٹ ہوں گے، ٹھیک۔ اور ویسے تو یہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ اگلے دن اوتھ اٹھائیں گے اگر
حمزہ ووٹ لے جائیں تو وہ ووٹ اٹھائیں گے، الف اٹھائیں گے. لیکن جس طرح پہلے گورنر نے منع کر دیا تھا ووٹ اٹھانے سے، جی بالکل. اگر بلیغ بھی منع کر دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے. اور اس سے پہلے اگر ڈیپٹی اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اور میں آج کا اجلاس چیئر نہیں کر ڈپٹی سکتا. اسپیکر کو تو میری اطلاع کے مطابق آنے نہیں دیا جا رہا. اچھا. وہ اپنے گھر سے نکلنا چاہ رہا ہے اور اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ اسمبلی نہ آئیں. اور اسمبلی میں چونکہ اب پولیس بھی نہیں ہوگی، رینجرز بھی نہیں ہوگی، کوئی اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہوگا، تو کیا وہ مرنے کے لیے آئے گا؟ اور ان کی غیر موجودگی میں اگر کوئی اور شخص اجلاس چیئر کرتا ہے کر تو اس نہیں کی سکتا. آئینی اور قانونی حیثیت کیا وہ ہوگی؟ کر نہیں سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت. ایگزیکٹلی. تو یعنی کہ وہ غیر آئینی سپریم اجلاس کورٹ کے فیصلے کے تحت بھی اور رولز کے تحت بھی اس اجلاس کے تحت چاہے حمزہ صاحب چاہے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو وہ غیر آئینی. غیر قانونی، غیر آئینی ہوگا. کیونکہ واقعی سپریم کورٹ نے نام لیا ہوا اس میں. ٹھیک. یعنی کہ ڈپٹی اگر آپ کہیں تو کے علاوہ نام بھی میں لیا. سپریم کورٹ کی جو تو وہ واقعی وہ فیصلہ ہے، آپ اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. اچھا، یہاں پر ہم آپ کو روکیں گے، ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں.